نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں عام الحزن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک انتہائی غم کا سال تھا، اس کے حوالے سے اور کچھ سفر طائف کے حوالے سے چند اہم چیزیں ذکر کرنی۔ گزشتہ نشستوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو سوائے ابو لہب کے خاندان کے، اس کے گھر کے علاوہ باقی جتنا خاندان تھا ان سب کو 3 سال کے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل مکہ نے، قریش نے خصوصاً یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم سے ہم نے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، اور پھر ایک آبادی سے ہٹ کر باہر ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے خیمے لگائے اور وہاں جا کر یہ رہے، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ بنو ہاشم کی خاندانی زمین تھی، رقبہ تھا پہاڑی علاقے میں، وہاں جا کر یہ مقیم ہو گئے اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا، اس کی تفصیلات ہم نے پہلے ذکر کی، اور یہ سن 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک کا دورانیہ تھا، یعنی نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبوت کے 10ویں سال یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم نے ذکر کی تھی کہ جو انہوں نے معاہدہ تحریر کیا تھا، جو حلف نامہ انہوں نے لکھا تھا، اس کو سیخ لگ گئی اور دیمک نے اس کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ بے اصل ہو گیا، اس کی حقیقت ختم ہو گئی، تو اس طرح وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوشل بائیکاٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا جو خاندان ہے یہ نکلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بڑے صدموں سے دوچار ہوا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ ایک صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیکھنا پڑا کہ آپ کے چچا جو خاندان کے سربراہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور ان کی وجہ سے گویا کہ خاندان بنو ہاشم ابو لہب کے علاوہ باقی جتنا خاندان تھا وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام جنہوں نے قبول نہیں بھی کیا تھا تو خاندانی حمیت اور خاندانی غیرت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی اسلام بعد میں قبول کیا۔ بدر میں وہ اہل مکہ کی طرف سے باقاعدہ جنگ میں بھی شریک ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے، لیکن شیب ابی طالب میں وہ ساتھ تھے۔ ایسے ہی اور بھی خاندان کے کچھ لوگ جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن خاندانی حمیت کی وجہ سے، خاندانی جو قبائلی ایک نظام تھا عرب کا جس پہ تفصیل سے ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی، اس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ جو باہر سے دست درازیاں تھیں، اسلام کے خلاف جو اہل مکہ کے مظالم تھے، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہاتھ ڈالنے میں جو چیز مانے اور رکاوٹ تھی ان کو، وہ جناب ابو طالب کی حمایت تھی۔ ان کا انتقال ہوا، پھر اس کے 3 یا 5 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی انتقال ہوا۔ یہ ایک ہی ہفتے میں دونوں
سہارے اسباب کے دائرے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے دونوں ٹوٹ گئے۔ تو یہ دو ایسی شخصیات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی حمایت کی بنیاد تھی۔ باہر سے آپ کے چچا تھے اور گھر سے آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اب ان دونوں کا انتقال ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرتی اعتبار سے، یوں تو نبی کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچ بچار کی، کیونکہ جیسے ہی ان دونوں شخصیات کا اور خصوصاً جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات تھیں ان میں اضافہ ہو گیا۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، یہ پڑوسی تھے، ساتھ ہی رہتے تھے، ان کی طرف سے جو مصائب تھے، جو تکالیف تھیں اور جو مختلف تنگ کرنے کے حربے تھے وہ زیادہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یہ سوچا کہ کیوں نہ طائف کا رخ کیا جائے۔ یہ مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پہ ایک اس وقت بھی یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور اس وقت بھی وہاں کے جو باغات تھے اور وہاں کی جو شادابیاں تھیں، مکہ کے جو رؤساء تھے، جو سردار تھے، ان کا بھی اس میں وہاں پہ جگہ تھی، فارم ہاؤس انہوں نے بھی اپنے وہاں بنائے ہوئے تھے، اور خود جو طائف کے رؤساء تھے وہ بھی بڑے طاقتور لوگ تھے، قریش کے ساتھ ان کے بڑے مراسم بھی تھے، تعلقات بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر اہل طائف میری حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کم از کم اگر اسلام نہیں بھی قبول کرتے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ایک خلا جناب ابو طالب کی وفات سے پیدا ہو گیا ہے وہ پر ہو جائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، یعنی جو منہ بولے بیٹے بھی تھے، بعد میں ان کو آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ ان کو ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ گئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن قیام کیا، عام لوگوں کو بھی دعوت دی، ان کے جو سردار تھے، رؤساء تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ ان کے طائف کے اس وقت 3 بڑے رئیس تھے، 3 سردار تھے جو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، تینوں بھائی تھے، اور وہ ثقیف جو خاندان تھا طائف کا، جس کے ساتھ بعد میں فتح مکہ کے بعد جنگ بھی ہوئی، اس خاندان کے یہ 3 لوگ بڑے تھے۔ ان میں عبد یالیل ایک کا نام تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا، یہ تینوں سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مختلف لوگوں سے ملے، عوام میں عام لوگوں کو، راہ چلتے لوگوں سے بھی آپ نے بات کی، ان کو بھی دعوت دی، اور ان سرداروں کے پاس اسپیشل آپ ان کی جو ڈیرا تھا، جو ان کا یہ حویلی تھی، جو گھر تھا، وہاں گئے۔ وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب اپنا پیغام رکھا، اپنی دعوت رکھی، تو انہوں نے بڑے برے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے پردوں کو پھاڑنے کے لیے تمہیں ہی منتخب کرنا تھا، اور کوئی نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا آپ نبوت کے لیے تم ہی رہ گئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ تیسرے نے کہا کہ اگر تم سچے حقیقتاً نبی ہو تو پھر تو تمہاری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تم نبی نہیں ہو اور اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی تمہیں دیکھ لے گا، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی انہوں نے اس طرح سے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اتنا ہلکا لیا کہ کوئی حیثیت نہیں دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک درخواست کی، ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ قریش کو میرے یہاں آنے کے بارے میں مطلع نہ کریں کہ میں یہاں پہ ہوں، اور مجھے یہاں رہنے دیں، یہاں دعوت کا کام کرنے دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کے برعکس انہوں نے الٹا یہ کام کیا۔ ایک تو انہوں نے قریش کو اطلاع بھی دے دی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے قوم کے اوباشوں کو،
آوارہ لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جمع کر کے آپ کے پیچھے لگا لیا۔ اب انہوں نے پہلے تو آوازیں لگائیں، مختلف طرح کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنگ کرنے کے طریقے اختیار کیے۔ آخری حربہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ راستے میں دو طرف پتھر لے کے لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ پہ پتھر پھینکنے شروع کر دیے، اور اتنے زیادہ پتھر پھینکا۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگے، لیکن ظاہر ہے دو طرف سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید خود ان کا سارا سر زخمی ہو گیا، وہ پتھر اپنے اوپر کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی پتھر لگے، اتنے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں لگے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید بے ہوش نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ ایک موقع پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہ احد کے دن کے علاوہ بھی کوئی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ کیونکہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، خود جو ہے اس کی کڑی آپ کے منہ میں پھنس گئی تھی، اس کو نکالنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی دن زیادہ سخت ہوگا جس میں آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہ کوئی اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو طائف کا دن تھا وہ اس سے بھی بہت زیادہ سخت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو وہاں کے واقعات اور حالات تھے وہ بیان کیے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ خود بھی زخمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے زیادہ انہوں نے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال ہو کر، مدہوش ہو کر، بے ہوش سے ہو کے گر گئے، چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ پھر حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک سائڈ پہ چلے گئے، وہ لڑکے تو واپس چلے گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوش سنبھلی، طبیعت سنبھلی، تو قریب میں مکہ کے ہی دو سردار تھے جو بڑے مشہور سردار ہیں مکہ کے، عتبہ اور شیبہ، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ مشہور دو نام ہیں اسلام کے صف اول کے مخالفین میں سے۔ ان کا باغ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، تو قریب میں ان کا باغ تھا۔ تو وہاں پہ چونکہ باغ میں ذرا یہ تھا کہ درخت تھے، کچھ جو ہے وہ ٹھنڈی جگہ تھی، تو حضرت زید بن حارثہ مشکل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے وہاں باغ میں لے گئے۔ وہ دونوں بھی اتفاق سے اس دن وہیں پہ گئے ہوئے تھے طائف میں، اور اپنے باغ میں موجود تھے۔ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آئے نہیں قریب، کیونکہ وہ تو ویسے ہی صف اول کے مخالفین میں سے تھے، اور یہ وہ اس درجے کے اسلام کے مخالف تھے کہ جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، غزوہ بدر، تو بدر میں مکہ والوں کی طرف سے سب سے پہلے جو 3 بندے میدان میں اترے اور جنہوں نے آ کے چیلنج دیا کہ ہمارے ساتھ کون تم میں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں یہ 2 بھائی تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ایک عتبہ کا بیٹا تھا ولید ابن ربیعہ۔ یہ 3 بندے تھے جو سب سے پہلے میدان میں اترے۔ ان کے مقابلے میں جب انصار میں سے، مدینہ والوں میں سے کچھ آئے تو انہوں نے کہا تم بدو لوگ، دیہاتی لوگ، ہم سے کیا لڑو گے، ہمارے جیسے کوئی میدان میں آئے۔ پھر ان کے مقابلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بندے جو ہے میدان میں اترے۔ یہ قریشی تھے، خاندان نبوت میں سے تھے، اور یہ تینوں جو تھے، 2 یعنی بھائی اور ایک ان کا بھتیجا، عتبہ کا بیٹا ولید، عتبہ اور شیبہ، یہ تینوں پہلے جو ابتدائی معرکہ ہوا اس میں یہ تینوں مارے گئے تھے۔ تو یعنی یہ کافروں کی طرف سے میدان میں اترنے والے اور لڑنے والے اور مرنے والوں میں سے پہلے بندے، ان کا باغ تھا، اس میں اٹھا کے لے کے گئے حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو پتہ چلا تو ان کو اتنا ترس آ گیا کہ چونکہ جو کچھ بھی تھا، خاندانی علاقائی جو تعصب اور غیرت تھی وہ اس قوم اور قبیلے میں، اس عرب کے معاشرے میں موجود تھی، جسے تفصیل سے ہم نے پہلے بات کی کہ وہاں جو خاندانی رعایت ہے اور قبائلی جو عصبیت ہے اور علاقائی جو تعصب ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے نوکر کو یہ کہا کہ یہ انگور جو ہے اس کو کہا کہ لے جاؤ برتن میں اور ان کو پیش کرو اور کچھ نہ کچھ ان کو کھلانا، ذرا ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ خود نہیں آئے لیکن وہ اپنے نوکر کو بھیجا۔ ان کا نوکر جو ہے عداس نام تھا اس کا، وہ ہے وہ عیسائی تھا،
وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انگور لے کے آیا، آ کے آپ کو پیش کیے، اور اس نے کہا کہ مالک نے کہا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا دانہ توڑا اور منہ میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ آپ اس علاقے میں رحمان اور رحیم کا نام لیتے ہیں؟ یہاں تو رحمان رحیم کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کون ہو اور آپ کو کیسے پتا ہے رحمان اور رحیم کا، کدھر کے رہنے والے؟ اس نے کہا جی کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہاں تو میرے بھائی یونس ابن متیٰ بھی آئے تھے۔ اس نے کہا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ فوراً گر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو بوسے دینے لگ گیا، اور پھر فوراً کہا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی، کیونکہ اس پورے خطے میں نہ یونس کے نام کا کسی کو پتہ ہے، نہ رحمان کا کسی کو پتہ ہے، نہ رحیم کا پتہ ہے۔ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ پکے اللہ کے سچے نبی۔ وہ پیچھے سے انہوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، جلدی واپس آ۔ یہ عداس واپس گیا تو اس نے کہا کہ تم اس کے ہاتھ کیوں چوم رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس نے جس شخص کے بارے میں اس نے بات کی ہے اس کا تو کبھی تم میں سے کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یہ ایک نبی بتا سکتا ہے یونس کے بارے میں، انہوں نے میرے نبی کی نام لیا ہے، اور میں آپ کو بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دیر رکے، جب وہاں سے باہر نکلے تو طائف کا مشہور پہاڑ تھا، قرن الثعالب اس کا نام ہے، اس کے جب سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اچانک اوپر سے بادل ایک چھا گیا، جبریل امین آ گیا۔ جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اچھا وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھے تو وہاں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی، کچھ دیر تک اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا اور اپنی بے بسی کا تیرے سامنے ہی درخواست رکھتا ہوں، میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ اگر میری اس بے بسی اور اس حالت پہ تو راضی ہے نا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں اگر تو راضی ہے۔ تو جب آپ باہر نکلے وہاں سے تو جبریل آ گئے، جبریل نے سلام کیا اور جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں سن لی ہیں جو آپ نے اللہ سے کی، یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ اور پھر فوراً اس نے آگے بڑھ کے سلام کیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں ویسے ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو یہ جو طائف کے ارد گرد دو پہاڑ ہیں میں ان کو ملا کے ان پورے طائف والوں کو جو ہے وہ پیس کے رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس لیے میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی غلطی نہیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر غار ہرا میں پڑاؤ ڈالا، ہرا میں رکے آ کے، حضرت زید ابن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم واپس تو آ گئے ہیں لیکن اب مکہ میں کیسے جائیں گے، مکہ والے تو ہمیں نہیں چھوڑیں، وہ تو یہاں کوئی ہمیں ہماری تو حفاظت کرنے والا، کوئی حمایت کرنے والا، کوئی پناہ دینے والا تو مکہ میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں جو کہے کہ میں نے پناہ دی، اور یا وہ کہے کہ ان کو کوئی کچھ نہ کہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، انہوں نے تو آپ کو نکالا ہے، اب یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ قریشی سرداروں کو اور کچھ دوسرے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دیں اور مجھے مکہ میں آنے کی اجازت ہے۔ اور اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زبان کوئی اگر باہر سے دشمن بھی آ جاتا اور اس کو کوئی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تمہیں پناہ ہے تو بس وہ پھر محفوظ ہو جاتا تھا، بھلے کہ کسی کے باپ کا قاتل کیوں نہ وہ محفوظ ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریق کو، قریشی نہیں تھا یہ، اس کو پیغام بھیجا، یہ بھی اسلام کا صف اول کا مخالف تھا سردار، کہ اگر آپ مجھے پناہ دو تو میں مکہ میں آ جاؤں۔ اس نے کہا جی یہ کام میں نہیں کر سکتا، قریش آپ کے دشمن ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ، اور میں ان کے مقابلے میں آپ کو پناہ دوں یہ نہیں ہو سکتا، وہ طاقتور لوگ ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دوسرا شخص تھا سہیل ابن عمرو، جو بعد میں حدیبیہ کے موقع پہ بھی آیا تھا، وہ بھی سردار تھا، اس کے نام آپ نے پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے نام پیغام بھیجا. یہ بھی ایک بڑا سردار تھا مکہ کا. اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ چاہیے, میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں اور مجھے قریشی آنے دیں گے, تو اگر آپ مجھے اپنی پناہ میں دے دو تو میں مکہ میں آ سکتا ہوں. اس نے فوراً جو ہے اس پہ حامی بھر لی. یہ بھی غیر مسلم تھا, مسلمان نہیں تھا, اسلام نہیں قبول اس نے کیا تھا, کافر ہی تھا, بت پرست تھا. لیکن یہ ہے کہ اس نے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں جو پہلے تعارف تھا, جو آپ کا حیثیت تھی, جو تفصیل سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, سب آپ کو جانتے تھے. تو مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ اس کے گھر میں آ گئے. تو اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ کیا, اس کے 7 بیٹے تھے. اس نے سب کو کہا کہ سارے جو ہے نا تلواریں ہتھیار پہنا, کیونکہ خطرہ تھا کہ قریش جو ہے وہ تعارض کریں گے, تو یہ تو ہم پناہ کا کہیں تو وہ کہ ہم آپ کی پناہ توڑتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ لوگ ناقابل برداشت سمجھتے تھے کہ ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ تم میری حفاظت میں ہو اور پھر کوئی اس کو ہاتھ لگائے, یہ تصور بھی نہیں. پھر وہ اس کے لیے مرتے تھے, مارتے تھے, آخری حد تک جاتے تھے. لیکن جس کو کہہ دیا کہ یہ ہماری پناہ میں, ہماری حفاظت میں, اس کو پھر وہ ہاتھ نہیں لگنے دیتے تھے. تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ سب ہتھیار باندھو اور ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. اور پھر یہ ہتھیار پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے, درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ مطعم ابن عدی اور اس کے بیٹے تھے, 7 بیٹے اس کے, یہ خود سب نے تلواریں پہنی ہوئی ہیں, نیزے اٹھائے ہوئے ہیں, ہتھیار باندھے ہوئے ہیں, اور لے کے آپ سب, یہ سب مشرکین تھے, کوئی بھی ان میں سے مسلم نہیں تھا. یہ سب لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں چلے گئے. وہاں انہوں نے کہا کہ آپ طواف کریں بیت اللہ کا اور اپنی عبادت کریں. طواف اور عبادت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو مطعم ابن عدی نے وہاں حرم میں کھڑے ہو کے آواز دی, اعلان کیا. جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو کہا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو پناہ دی ہے, لہٰذا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ مکہ میں رہیں گے اور میری پناہ میں رہیں گے. اب جب اس نے یہ کہا تو ابو سفیان دوڑا آیا, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا کہ مطعم تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا یا صرف ان کو اپنی پناہ دی ہے؟ تو نے کہا نہیں, میں اسی دین پہ ہوں, صرف میں نے پناہ دی ہے. انہوں نے کہا ہاں اگر ان کے دین پہ نہیں ہو اور تم پناہ کی بات کرتے ہو تو ہم تمہاری پناہ کا احترام کریں گے, لیکن اگر تم نے دین قبول کر لیا تو تمہاری پناہ کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے ان کو مطلب ان کی حفاظت کا میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے, ان کو پناہ دی ہے, لیکن میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جب تک کہ تمہاری پناہ میں رہتے ہیں رہ سکتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کی پناہ میں مکہ میں رہتے اور دعوت دیتے رہے, چلتے پھرتے تھے. سب کو پتا تھا کہ مطعم کی حفاظت میں ہے, یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض نہیں کرتا تھا. یہاں ایک اور چیز ہے, یہ چونکہ ایک بڑا احسان تھا مطعم ابن عدی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پہ 70 بڑے بڑے ان کے لوگ قید ہو گئے, گرفتار ہو گئے, اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور مجھے صرف ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ ان کو چھوڑ دو, تو اس کے احسان کے بدلے میں ان سب کو رہا کر دیتا. کہ اس نے اس وقت میں مجھے پناہ دی تھی کہ جس وقت جو ہے مکہ میں مجھے کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں تھا, کوئی مجھے مکہ میں آنے کی اجازت دینے والا نہیں تھا, لیکن مطعم ابن عدی نے مجھے پناہ دی تھی. تو بہرحال یہ جو طائف کا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا, یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ, کٹن ترین مرحلہ تھا. اور اب یعنی مختلف حالات سے آپ گزر چکے تھے. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پھر دوسرے مرحلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, اسی کے فوراً بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امید تھی کہ شاید طائف سے مجھے حمایت مل جائے, قریب ترین وہی تھا, لیکن طائف سے بھی حمایت نہیں ملی, وہاں سے بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس دورانیے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی پریشان تھے, اور بہت زیادہ کہ کیسے ہوگا یہ دعوت کا کام, کیسے آگے چلے گا, ہر طرح سے مخالفت ہی مخالفت ہے. ان حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ اپنے پاس بلانے. اس کے بعد پھر سفر معراج, اس میں تسلی کا سامان بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مکمل قدرتیں تھیں اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کا مشاہدہ بھی کروانا تھا.
اور جو یقین کے اعلیٰ ترین مراتب تھے ان کی سیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروانی تھی، اور وہ جو ایک سفر کا ایک بڑا مرحلہ آپ طے کر کے آئے تھے، اس سفر کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اکرام تھے ان کا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروانا تھا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پہ بلوایا۔ دوبارہ سفر معراج اور پھر اس کے متصل بعد اہل مدینہ کا اسلام کی طرف راغب ہونا، اور پھر اہل مدینہ کے ساتھ معاہدہ، اور اس معاہدے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، یہ سیرت کا ایک اہم پوائنٹ ہے، اہم مرحلہ ہے۔ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ العزیز ہم ان پہ بات کریں گے۔ بہرحال یہاں تک جو سیرت کے واقعات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں استقامت ہے، اور جو طائف کے سفر میں شدید ترین یعنی تکالیف اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ کئی کافر صرف جب انہوں نے سیرت کو پڑھنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو سفر طائف پہ آ کر انہوں نے گواہی دی کہ یہ سچے نبی کے علاوہ اور کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی۔ اور اس پر آ کے انہوں نے مان لیا کہ اتنے شدید ترین مخالفت اور ظلم اور اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اتنی شدت سے دھتکارا تھا، ان کے لیے بھی آپ نے صرف اس امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت ان کے لیے بچھا دی کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی آئے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور شریک کسی کو نہیں چلائے گا۔ اس امید پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا اور اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیا، حالانکہ سب آپ کے استطاعت میں تھا، فرشتے تھے، ہر چیز تھی، اسی وقت طوفان آتا، پہاڑ ملتے، زلزلہ آتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاقت کو استعمال نہیں کیا، اپنی رحمت کو استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں بعد میں پھر سارا طائف مسلمان ہو گیا، آج بھی جو ہے وہ طائف اسلام کے گہوارے میں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس سے ہدایات حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔